ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا صدق الله العظيم۔ 29ویں پارے کی سورۃ الدہر کی تفسیر چل رہی ہے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے جو پڑھا گیا دوسرا رکوع ہے، دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں۔ پہلے رکوع میں ابرار یعنی نیک لوگوں کا ذکر تھا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنت میں جانے والے نیک لوگوں کو اللہ کیا کیا انعامات دیں گے اس کا ذکر تھا۔ اب دوسرے رکوع میں سید الابرار یعنی نیک لوگوں کے سردار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر ہے۔ آپ کو کچھ باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ باتیں اس دوسرے رکوع میں ہیں۔ یہ جو سورہ ہے اس کا نزول کے اعتبار سے جو نمبر ہے وہ 90 پر 8 ہے، اور مکے میں نازل ہونے والے سورے 80 پر 4۔ مدینے میں بقیہ سورے اترے ہیں 114 میں سے 80 پر 4 یہاں، تو بقیہ 30 سورے مدینے کے اندر اترے ہیں۔ تو ان 30 میں سے یہ 80 پر 4 کے بعد 90 پر 8واں سورہ ہے، یعنی مدینے کے شروع کے آدھے والے دور میں اترنے والا تقریباً یہ سورہ ہے۔ مدینے کے 10 سال ہیں، ان 10 سالوں میں شروع کے 5 سالوں کے اندر اترنے والے صورتوں میں سے یہ بھی ایک سورہ ہے۔ اس وقت حالات کیسے تھے، ان حالات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی جو ہے رہنمائی کی، کس طرح کے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، وہ یہاں پر آپ جو ہے سن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، انا بے شک، نحن ہم ہی نے، بے شک ہم ہی نے، نزلنا اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، علیکا آپ پر، القرآن قرآن، تنزیلا آہستہ آہستہ کر کے، بے شک ہم ہی نے آپ پر قرآن کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ قرآن کریم میں اور اس سے پہلے کی جو کتابیں آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ پچھلی جو کتابیں ہیں وہ نبیوں کو ایک ساتھ دی جاتی تھی، نبیوں کو ایک ساتھ کتاب دے دی جاتی تھی، جو احکام اتارنا ہوتا تھا وہ پورے احکام جو ہے ایک ساتھ دے دیے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تورات دیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، یعنی تختیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کو ایک ساتھ دے دیا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ 90 پارے میں اس کا ذکر ہے۔ تختیوں کی شکل میں جو کتاب ہوتی تھی پوری کی پوری ایک ساتھ ان کو مل جاتی تھی، کیونکہ تورات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو، وقتی طور پر دوسری کتاب آنے تک کے لیے وہ کتاب ہوتی تھی،
دوسری کتاب جیسے ہی اللہ کی طرف سے اتری تو اب پہلی کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا، پہلے رسول کی شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ اس کو کیا کر دیا؟ اتار دیا. وہ ایک وقت کے لیے، ایک جگہ کے لیے ہدایت تھی، لیکن قرآن جو ہے وہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے اور کسی خاص جگہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو پورے عالم کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو اتارا وہ ایک ساتھ نہیں اتارا، بلکہ دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق اتارا. انزلنا اور نزلنا میں یہی فرق ہے. انزلنا کے معنی ایک ساتھ اتار دیا، نزلنا کے معنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. اگر قرآن میں آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کے لیے دونوں طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے. سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں ایک ساتھ اتارا. انزلنا وہاں ہے، انزلنا کے معنی ایک ساتھ اتارنا، اور یہاں کیا ہے؟ نزلنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک ساتھ اتارے تو پھر تھوڑا تھوڑا کیسے؟ تھوڑا تھوڑا اتارے تو ایک ساتھ اتارنا کیسا ہوا؟ دونوں میں بظاہر ٹکراؤ دکھ رہا نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ اترا. اسی کو شب قدر کہتے ہیں. شب قدر میں کیا ہوا؟ لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمانی دنیا پر اترا. پھر وہاں سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی 24 سال کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال کی زندگی ہے، اس 23 سال کے وقفے میں جب جب ضرورت پڑتی گئی، جتنے کی ضرورت پڑتی گئی اتنا اترتا گیا. تو دونوں باتیں صحیح ہے نا؟ ایک ساتھ اترا لوح محفوظ سے آسمان پر، اور تھوڑا تھوڑا اترا آسمان سے زمین پر. تو دونوں طرح کے جو ہے نزول قرآن کریم کے بارے میں ہے. اور قرآن کو جو دھیرے دھیرے اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، اس میں حکمت یہ تھی کہ اس امت پر جو حالات آ رہے ہیں، یہ حالات پہلے بھی آ چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج سے بھی سخت ترین حالات آئے. خندق کے موقع پر مسلمانوں کی حالت اتنی جو ہے خطرناک ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ 21ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، کلیجے منہ کو پہنچ چکے تھے، کلیجہ منہ کو آ چکا تھا. اس قدر خوف کا ماحول تھا. غزوہ احزاب، خندق کی لڑائی کے وقت جو ہے مسلمان بڑی مشکل سے 3000 ہیں، باہر سے 10,000 کا لشکر ہے، اندر سے منافقین ہے، پھر ایک طرف سے بنو قریظہ کے لوگ ہیں. اس طریقے سے چاروں طرف سے مسلمان گھیراؤ میں آ چکے تھے، کوئی مدد کی امید نہیں تھی. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کر کے دکھایا، ان کو ان حالات سے نکالا، صحیح سلامتی سے نکالا. تو کہنا یہ ہے کہ آج جو حالات ہم پر آ رہے ہیں، ہمارے ملک میں ہو، ہمارے شہر میں ہو، یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم زمانے کو لوگوں کے درمیان گھما پھرا کر لاتے ہیں. کسی زمانے میں فرعون ظالم تھا، کسی زمانے میں شداد تھا، کسی زمانے میں کوئی اور تھا، کبھی ابو جہل تھا، کبھی ابو لہب تھا. آج کے زمانے کا فرعون کوئی اور ہے. وہاں مقابلہ کرنے والے کبھی موسیٰ تھے، کبھی عیسیٰ تھے، کبھی محمد رسول اللہ تھے، کبھی صحابہ تھے، کبھی میں اور آپ ہیں. حالات وہی، مقابلہ کرنے والے وہی. اب اس کا صحیح علاج اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ
کس طرح کے حالات میں کیا کرنا چاہیے، قرآن کی کیا ہدایت ہے، یہ اگر امت جان لے تو پھر یہ حالات، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب کا علم قرآن میں موجود ہے، سب کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے دھیرے دھیرے قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کیسے حالات میں قرآن کیسا اترا اور کس طرح سے نبی علیہ السلام کی رہنمائی کی گئی۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نزلنا کے معنی دھیرے دھیرے، تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا۔ قرآن 2 مرتبہ اترا ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے، جیسے فلٹر ہوتا ہے، آج کل کے فلٹر الگ ہیں، پہلے تھام والے فلٹر ہوتے تھے، 2 اندر اوپر والے ڈبے میں 2 تھام رہتے تھے اندر، تو اوپر والے ڈبے میں کیا کرتے ہیں، ایک گھڑا پانی ڈال دیتے ایک ساتھ، پھر وہاں سے وہ فلٹر ہو کے تھوڑا 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 کر کے کیا ہوتا، نیچے آتا۔ آج بھی بہت سارے فلٹر ہیں ایسے، اوپر والے ڈبے میں آپ بھر کے پانی ڈالو، وہ فلٹر ہو کے تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہوتا، نیچے اترتا۔ ایسے ہی شب قدر میں اللہ نے پورا اتارا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق اترا۔ تو اللہ فرما رہے انا نحن نزلنا، بے شک ہم ہی نے اتارا، ہم ہی نے اتارا، علیکا آپ پر، القرآن قرآن کریم، تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے، بے شک ہم ہی نے آپ پر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا کا مطلب کیا ہوا، یعنی آئندہ کیا ہوگا اس کا ابھی ذکر نہیں آیا قرآن میں۔ یہ کون سا نمبر ہے سورے کا، 9 پر 8۔ ابھی اور کتنے سورے باقی ہے، تقریباً 16 سورے اور باقی ہے۔ ان 16 سوروں میں جو باتیں آنے والی ہے وہ ابھی پتا چلا کیا نہیں۔ اللہ فرما رہے ہم نے آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، آئندہ کیا ہوگا اس کا ابھی اس میں ذکر نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے آپ کو، فصبر، آپ جمے رہیے، انتظار کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا، آپ اپنے اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے، آپ اللہ کے حکم پر جمے رہیے۔ یہ کرنا ہے، جتنا قرآن اترا ہے اتنے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ صبر کے معنی میں نے اس سے پہلے بار بار بتائے ہیں، 3 چیزوں کا نام صبر ہے۔ صبر علی المعاصی، صبر عن المعاصی، گناہوں سے رکنا، صبر علی الطاعات، عبادتوں پر جمنا، صبر علی البلا، مصیبتوں پر اپنے آپ کو جمانا۔ تو یہ مصیبتوں کو جھیلنا، برداشت کرنا، عبادات کرنا، گناہوں سے بچنا، ان تینوں چیزوں کا نام کیا ہے، صبر۔ تو اللہ فرما رہے ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، آگے کے بارے میں کرنا کیا ہے، فصبر، آپ اپنے آپ کو جما کے رکھیے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر، اپنے رب کے حکم پر آپ اپنے آپ کو مضبوطی سے جما کے رکھیے۔ اللہ کے احکام کیا ہیں، اللہ کے بہت سارے احکام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ وغیرہ سب احکام ہیں، انہی احکام میں سے دعوت دینا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ کرنا کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے، دعوت دیتے رہنا ہے، دعوت دیتے رہنا ہے۔ جو مشرکین ہیں ان کو دعوت دینا ہے، یہودیوں کو دعوت دینا ہے، ہر ایک کو اللہ کے حکم کی طرف بلانا ہے، دعوت دیتے رہنا ہے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان دشمنوں میں سے، کافروں میں سے کسی گنہگار یا بہت زیادہ ناشکر کافر کی آپ بات نہ مانیے، کسی کی باتوں میں آپ نہ آئیے۔ ایک کرنے کو کہا گیا، ایک نہ کرنے کو کہا گیا۔ کرنا کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر جمع دینا ہے، جو اللہ نے کہا وہ کرنا ہے۔ دوسرا، اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے دوسرے دشمن کی بات کو نہ ماننا بھی ضروری ہے، دشمن کی بات کو نہ ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر
اللہ کی بات کو بھی مان رہے ہیں, دشمن کی بات کو بھی مان رہے ہیں, تو یہ اطاعت نہیں ہے, یہ اطاعت نہیں ہے. آج ہو رہا کیا ہے, عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں لیکن گناہ بھی ساتھ میں ہو رہا ہے, اللہ کی فرما برداری بھی کر رہے ہیں, نافرمانی بھی کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کسی سے محبت کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے کسی سے نفرت نہیں ہے. حالانکہ کرنا جیسا دین ہے, نہ کرنا بھی دین ہے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے دشمنی کرے, جو اللہ کے لیے دے اور جو اللہ کے لیے نہ دے, تو کرنا بھی اللہ کے لیے, ہمارا نہ کرنا بھی اللہ کے لیے, ہمارا محبت کرنا بھی اللہ کے لیے, ہمارا محبت نہ کرنا بھی اللہ کے لیے. ایسا جب آدمی کے اندر ہو جائے گا, یہ خوبی جب آدمی کے اندر آ جائے گی, تب اس کا ایمان کامل ہوگا. تو ایک کام تو آپ کو کرنا کیا ہے, اپنے رب کے حکم پر, اللہ کے احکاموں میں حکم ایک کیا ہے, دعوت دینا. دعوت دینے سے مراد کیا, غیروں کو خاص طور پر کیا کرنا, دین کی طرف بلانا. یہ کام آپ کو کرنا ہے. اور جو گنہگار کافر آپ کو اپنے اس مشن سے ہٹانے کی کوشش کرے تو آپ ہرگز اس کی بات نہ مانیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی بات مانی؟ نہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا پیشکش کی گئی؟ اگر آپ اس دین کی دعوت کو چھوڑنے کے بدلے میں عرب کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں, ہم سب مل کر آپ کو عرب کا بادشاہ بنائیں گے. اور اگر آپ اس دعوت کو چھوڑنے کے بدلے میں عرب کا سب سے بڑا مالدار بننا چاہتے ہیں, ہم آپ کو عرب کا مالدار بنا دیں گے. اور اگر آپ کو کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے تو آپ بتائیے, جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے اس کو آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے, اس کو آپ کے نکاح میں ڈال دیں گے. ہر طرح سے لالچ دی گئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشن سے نہیں ہٹے. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے نہیں؟ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے, جیسے آپ اب تک نہیں مانے آئندہ بھی کنٹینیوشن کیجئے, نہ مانیے. تو ولا تطع, نہ مانیے. تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ پہلے مانتے تھے اب نکو مانو بول رہے ہیں, ایسا نہیں. پہلے بھی نہیں مانتے تھے اب بھی مت مانیے, پہلے بھی نہیں مانتے تھے اب بھی مت مانیے. جیسے گھر سے باہر نکلتے وقت میں امی کیا کرتے ہیں, دیکھ کو جاؤ دیکھ کو جاؤ بولتے. کیا کوئی بغیر دیکھے کے جاتا؟ بغیر دیکھے کے ادھر ادھر جاتا کیا؟ نہیں, دیکھ کے جاتے سب جنے بھی. مگر پھر بھی کیا کرتے ہیں, جیسے تمہیں اب تک دیکھ کے سنبھل کے جاتے تھے اب بھی کیا کرو, سنبھل کے جاؤ. ویسے جیسے اب تک آپ کسی کافر کی, کسی گنہگار کی بات نہیں مانتے تھے, آئندہ بھی کسی کی بات مت مانو. ماننا آپ کو کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں پہلا کام تو آپ کو صبر کرنا ہے. اور دوسری بات, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے, اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے. بُكْرَةً, صبح کے وقت, وَأَصِيلًا, اور زوال کے بعد, شام کے وقت. آپ صبح اور شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے. تو حالات جب مشکل ہو جائیں تو کرنا کیا ہے؟ شکایت کرنا ہے, واٹس ایپ دیکھتے رہنا ہے, نیوز سنتے رہنا ہے, تبصرے کرتے رہنا ہے, ایسا ہو گیا دیکھو ویسا ہو گیا دیکھو. اور ایسا سب کرنے سے کیا ہو جائیں گے, حالات خود بخود سدھر جائیں گے. آج یہی حل ڈھونڈتے ہیں نا ہم لوگ. جب بھی حالات بگڑتے ہیں, وقف بل کا مسئلہ آ گیا, کچھ بھی نئے نئے مسائل ایشوز آتے رہتے, تو ہمیں کیا کرتے ہیں, کیسا کر ڈالا دیکھو بیٹا, انہیں ایسا کر ڈالا, انہیں ایسا کر ڈالا, یہ سب بولتے. لیکن کیا میری زندگی میں شریعت ہے؟ کیا میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں؟ اگر میں شریعت پر عمل کرتا تو 3 طلاق بل کیوں بنتی؟
اگر طلاق کو جائز جگہوں پہ استعمال کیا جاتا تو آج کئی کو حکومت کی نظر اس پہ پڑتی. آج ہمارے خود مسلمان بہت ساری وقف کی جائیدادوں پر، مسجدوں کی دکانوں پر قبضہ جما کے بیٹھے ہیں. اگر ایسا غلط کام ہمارے سے نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دشمن کو ہم پر کیوں مسلط کرتا؟ غلطی ہم نے کی تو پھر اللہ نے دشمن کو کیا کیا؟ مسلط کیا. تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ تبصرے نہیں کرنا ہے، بلکہ مضبوطی سے جم کے رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے خوب. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے، لشکر سے ہو جائے تو دو کام کرنا ہے. اگر تم کو کسی سے جنگ لڑنا پڑے تو دو کام کرنا ہے. پہلا کام فثبتوا، جم جاؤ، کچھ بھی ہو جائے میدان چھوڑ کے جانا نہیں ہے. اور دوسرا کام وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو. اللہ کا جب ذکر آدمی کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. آج ہمارے گھروں سے ذکر ختم ہو چکا، آج ہماری لائف سے، ہماری زندگیوں سے ذکر ختم ہو چکا. ہم دکان میں گھنٹے بیکار بیٹھیں گے لیکن تھوڑی دیر قرآن نہیں سنیں گے. ہم یہاں سے آدھا گھنٹہ سفر کر کے اپنے گھر تک جائیں گے لیکن درمیان میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وقت ضائع کریں گے. لیکن یہاں سے وہاں تک جاتے ہوئے جو وقت ہے اس وقت کو ہم کیا نہیں کریں گے؟ استعمال نہیں کریں گے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے سے واپس آتے تو فرماتے غفرانک، اے اللہ معاف کر دے. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا ہے پیشاب پاخانے کو جا کر آنے کے بعد کی. تو پیشاب پاخانے سے جا کر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے. کیوں؟ کیا وہاں جانا کوئی غلطی ہے؟ غلط کام کر رہے ہیں کیا بھائی؟ انسان کی ضرورت ہے، جانا پڑتا آدمی کو. لیکن وہاں سے جا کر آنے کے بعد نبی معافی کیوں مانگ رہے؟ معافی اس لیے مانگ رہے ہیں اتنی دیر جتنی دیر وہاں پر بیٹھے تھے اتنی دیر اللہ کا ذکر کر سکے کیا؟ نہیں کر سکے. اتنی دیر میرا وقت ذکر سے چلا گیا، اس لیے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا. آپ سید الابرار ہو کر، سید الانبیاء، خاتم الرسول ہو کر آپ کو یہ فکر تھی، اور ہمارا گھنٹوں، دنوں، سالوں، مہینوں زندگیاں پوری کی پوری بغیر ذکر کے چلی جا رہی ہیں. دل ویران ہو چکے ہیں، زندگیاں اور گھروں میں جہنم جیسا ماحول بن چکا ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں ذکر لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم پابندی سے ذکر کریں گے، ذکر چاہے آپ قرآن کی تلاوت کرو ذکر ہے، استغفار کرو ذکر ہے، تسبیح پڑھو ذکر ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کو یاد رکھنا بھی ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا جیسے ذکر ہے، اللہ کو یاد رکھنا بھی ذکر ہے. آپ دکان میں بیٹھے، آپ کے پاس گراہک آیا، آپ غلط مال اٹھا کے دے رہے تھے، یاد آ گیا اللہ کے نبی کا حکم کہ دھوکہ مت دو. آپ نے کیا کیا؟ فوراً اپنے اس عمل سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا بھئی میرے پاس اچھا مال نہیں ہے، آپ دوسروں کے پاس سے لے لو. وقتی طور پر آپ کا نقصان ہوگا، لیکن یہ آپ نے عمل کیوں کیا؟ اللہ کو یاد رکھا تھا آپ نے. آپ کے دل میں یہ ڈر تھا کہ اگر میں آج دھوکہ دے کر بیچ دوں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو جیسے اللہ کو یاد کرنا ذکر ہے، اللہ کو یاد رکھنا بھی ذکر ہے. اسی ذکر کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پیدا کیا تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو یہ ذکر کا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا. کن حالات میں؟ یہ مدینہ منورہ کے ابتدائی آدھے زمانے کا حکم ہے. اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے تو مدینہ منورہ کو جانے کے بعد مسلمانوں پر جو حالات آئے ہیں، جو جنگیں لگاتار ہوئی ہیں، اللہ اکبر. اگر کوئی عام انسان ہوتا، کوئی جذباتی انسان ہوتا تو کبھی کا ختم ہو جاتا. مدینہ منورہ میں گئے، فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، دشمنوں کے گھیراؤ میں آ چکے،
ایک طرف منافقوں سے، ایک طرف عیسائیوں سے، ایک طرف یہودیوں سے، ایک طرف منافقوں سے، ایک طرف کفار سے، الگ الگ دشمنوں سے نمٹنا ہے. پوری طرح سے دشمنوں کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. چار طرف سے جو ہے دشمن حملہ کر رہا ہے. کبھی فلاں قبیلہ، کبھی فلاں قبیلہ، کبھی عزل اور قارہ والے آ رہے ہیں، کبھی جو ہے کسی اور قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، کبھی 10 لوگ شہید ہو رہے ہیں، کبھی 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، کبھی فلاں کبھی فلاں. اس طرح کے حملوں میں مسلسل صحابہ کی شہادتیں ہو رہی ہیں. مسلسل جنگوں کا ایک جو مسلسل ایک سلسلہ بن چکا ہے. ہر 2 مہینے میں بعض مرتبہ تو ایسا ہوا ایک ہی دن میں 2 جنگیں لڑی گئی، ایک ہی دن میں 2 جو ہے جنگیں لڑی گئی. ایسا لگاتار مسلمانوں پر خوف کا ماحول پیدا ہو رہا تھا. ایسے خوف کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، ایک تو کام آپ کو یہ کرنا ہے، اللہ کے حکم پر جمے رہنا ہے. جو اللہ کی طرف سے حکم آئے اس پر مضبوط جم جانا ہے، دشمنوں کی بات میں نہیں آنا ہے. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، اپنے رب کا نام لیجئے. اللہ کہنا بھی ذکر ہے. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے، الحمدللہ اتنا نہیں بول سکتے. اللہ اللہ بولتے رہیے، یہ بھی ذکر ہے. اللہ اللہ اینچ شیری است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام. یہ کیا ہی پیارا نام ہے. جب یہ میں لیتا ہوں تو میری جان اور میری زبان دونوں میٹھی میٹھی ہو جاتی ہیں. تو ایسا پیارا نام ہے اللہ، جس کو لینے کے لیے آدمی کو ہونٹوں کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آدمی سکرات کی حالت میں بھی جو ہے یہ لفظ بول سکتا ہے. ایسا پیارا نام اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کا ذکر کیجئے. اور وہ بھی کیسے؟ بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام. اسی لیے بزرگان دین صبح کی تسبیحات، شام کی تسبیحات، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ وغیرہ پڑھنا ہے، شام میں پڑھنا ہے. جماعت میں تو مستقل اثر کے بعد ذکر کے فضائل پر جو ہے مستقل بیان ہوتا ہے اور باقاعدہ لوگوں کو اس پر لگایا جاتا ہے. خانقاہیں تو ہے ہی اس لیے، اور مدرسے میں تو 24 گھنٹے ذکر ہی ہوتا ہے. نبی کی حدیث پڑھائی جا رہی، نبی کی بات سنائی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ذکر ہے. تو یہ ذکر ہے، اس میں آپ صبح شام لگے رہیے. صبح اور شام کے علاوہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْهُ، رات کے کچھ حصے میں اللہ کے سامنے سجدہ کیجیے. رات کے کچھ حصے میں اللہ کے سامنے سجدہ کیجیے. اصیل جو اس سے پہلے لفظ آیا، بکرتن کے معنی صبح، اصیل کے معنی زوال کے بعد سے لے کر ابتدائی رات تک کا وقت. یعنی ایسا سمجھیے 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو تب سے لے کر گویا 8 بجے عشاء کی نماز سے تک کا جو وقت ہے، اس پورے وقت کو کیا بولتے ہیں؟ اصیل. 4 نمازوں کا جو وقت ہے اسے اصیل بولتے ہیں. تو آپ صبح اور شام، صبح بولے تو فجر کی نماز آ گئی، اصیل بولے تو بقیہ نمازیں آ گئی. تو صبح شام ذکر کیجئے کا مطلب کیا؟ 5 نمازیں پڑھیے، 5 نمازیں پڑھیے. قرآن میں کہیں بھی 5 نمازیں بول کے ہے نہیں، 5 نمازیں بول کے نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن میں ذکر کیا گیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اس طرح سے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن نماز کا جو ہے ذکر کیا. سورہ مزمل کے اندر بھی یہ بات آئی تھی. تو الگ الگ اوقات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فلاں وقت میں ذکر کرو، فلاں وقت میں ذکر کرو. اور اس وقت کی نماز کا کیا نام ہے وہ حدیث میں بتایا گیا. بعض نمازوں کے نام تو قرآن میں بھی آئے ہیں، لیکن جو ترتیب ہے وہ حدیث میں بتائی گئی. 5 نمازوں کی ترتیب، 5 نمازوں کے نام پوری طرح سے. تو اس میں صبح اور شام ذکر کیجئے میں اللہ اللہ بولنا، سبحان اللہ بولنا جیسے داخل ہے. پہلے نمبر پہ کون داخل ہے اس میں؟ نماز. کیا داخل ہے؟ نماز. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں یہ غلط قانون واپس لے لے تو ان کو کوسنا بند کرو، پہلے مسجدیں بھرو. ان کو کوسنا بند کرو. ان کو کوسنے سے، ان پر الزام ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. آج ہم گورنمنٹ کے رول کے اعتبار سے، گورنمنٹ کی ہسٹری کے اعتبار سے 20 کروڑ ہیں ہندوستان کے اندر. ایک اندازہ 25 بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال گورنمنٹ کے اعتبار سے ہم جو ہے تقریباً 20 کروڑ ہیں. تو یہ ہمارا ریکارڈ ہے 20 کروڑ کا. لیکن
ہمارا دشمن مسلمان کتنے ہیں وہاں نہیں دیکھتا، مسلمان کتنے کہاں دیکھتا؟ فجر کی نماز میں دیکھتا. کس میں دیکھتا؟ فجر کی نماز میں. جس دن جمعہ کے جیسا منظر فجر کی نماز میں ہو جائے گا انشاءاللہ وہ دنیا میں تبدیلی کا دن ہوگا. فجر کی نماز میں مجمع ایسے آ جائے جیسے جمعے کی نماز میں آتا ہے. ہر آدمی دکان چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اپنے اسکول کو، اپنے ملازمت کو چھوڑ کر جمعے کی نماز میں حاضر ہوتا ہے. جس طرح سے اہتمام سے جمعے کی نماز میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اگر وہ اہتمام ہم فجر کی نماز میں دکھا دیں گے تو اور کچھ کرنا نہیں پڑے گا، ہمارا نماز میں آ جانا یہ خود دشمن کو بوکھلاہٹ میں ڈال دے گا. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے سبق میں قصہ سنایا تھا. وہ قصہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ دیوبند کے اندر فسادات ہونے والے تھے، ذرا حالات بگڑ گئے تھے، قریب تھا کہ ہندو مسلم جھگڑا ہوگا. تو ابھی جو حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جو گزشتہ 8 دن پہلے کڑپا میں تشریف لائے تھے، ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو فریڈم فائٹر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. تو حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کے لوگوں میں راتوں رات 25,000 ٹوپیاں تقسیم کی. بہت سارے مسلمان آج بھی آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس گھر میں اپنی ٹوپی نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کی ٹوپی جو لکھو ہے نا باہر مسجد بلگو وہ لگا لیتے سو، اپنی ٹوپی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے کون سے گھر ہیں جہاں پر مسلمانوں کے پاس ٹوپی نہیں ہے؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جا کے سب کے گھروں میں رات میں کیا کریں؟ ٹوپیاں تقسیم کر دیے. اور یہ بولے کہ صبح میں جب کوئی بھی مسلمان گھر سے نکلے، بچہ بوڑھا جوان، ٹوپی پہن کر نکلنا. اتنی بات بولے سو، اور کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی دھرنا نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، خالی اتنا کرنا ہے. صبح میں جب صبح کی نماز کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے تو فتنہ جو ہونے والا تھا وہ اپنے آپ دب گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر گلی میں 15-20 مسلمان چلتے پھرتے دکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دکھ رہے ہیں، یہاں دکھ رہے ہیں. پریشان یہ لوگ جو فتنہ پھیلانا چاہ رہے تھے، ارے بھائی راتوں رات اتنے مسلمان کہاں سے آ گئے؟ بول کے مسلمان کہاں سے بھی آئے نہیں، وہاں تھے، لیکن انہوں مسلمان بول کو ان کو بھی نہیں معلوم تھا. مسلمان بول کے کسی کو نہیں معلوم تھا. ان کا لباس، ان کا حلیہ ایسا تھا کہ دیکھ کر سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ انہوں مسلمان ہے کہ نہیں کی بول کے. تو خالی 25,000 لوگ جو تقسیم ٹوپیاں، بقیہ جن کے پاس تھی وہ تو ٹوپیاں پہن کے نکلے، جن کے پاس نہیں تھی انہوں بھی پہن کے نکلے. تو خالی ٹوپی کی ایک سنت زندہ کرنے سے کیا ہوا؟ فتنہ دب گیا. حضرت سبق میں یہ بات بھی بولتے تھے کہ ایک بس میں اگر 60 لوگ ہیں، 2 سکھ اگر بس میں موجود ہیں تو سکھوں کی لڑکی کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. کئی کو بول تو سکھ پگڑی بن کے رہتا، ہمیشہ بغیر پگڑی کے سکھ ہرگز نہیں رہتا. ان کی اگر کوئی بچی بیٹھی ہے تو کوئی آدمی ان کی بچی کو چھیڑ نہیں سکتا. کئی کو بولتے اسے بس میں 2-4 سکھاں دکھتے، ارے ہماری برادری کی بچی کو چھیڑ رہے ہیں بول کے. لیکن اسی بس میں 20 مسلمان ہیں، لیکن شرعی لباس ان کا نہیں ہے، سنت ان کے چہرے پر نہیں ہے. اب کسی مسلمان بچی کو کوئی چھیڑتا ہے، کسی مسلمان عورت کو کوئی چھیڑتا ہے تو وہ بچی اپنے بارے میں یہ محفوظ نہیں اپنے بارے میں یہ نہیں سوچتی کہ کوئی مسلمان بھائی مجھے بچائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کون مسلمان ہے بول کے. تو یہ ہمارا جو ماحول ہے نا بے دینی کا، اس کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں. اس لیے علاج کیا بتایا گیا حالات کا؟ دشمن اگر تمہارے اوپر پوری طرح شکنجا کسنے کی کوشش کرے، دشمن کو چھوڑ دو، انہیں کچھ بھی نہیں ہے. انہیں تو اللہ کے کہنے کی وجہ سے، اللہ کی مرضی سے انہیں تمہارے اوپر آیا ہے. تم اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاؤ، اللہ اس کو نکال دیں گے. تم اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاؤ، اسے اللہ خود بخود کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. ارے کیا حیثیت ہے ان کی، کیا حیثیت ہے ان کی؟ جسے 500 سال سر میں درد نہیں آیا اس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا. اس کی 5 سال کی حکومت میں بھکاری بن کے کٹورا لے کے آ جاتا. اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو لہذا کسی سے ڈرنا نہیں ہے. پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے احکام پر
اپنے آپ کو مضبوطی سے جمانا ہے. میری زندگی میں 100% دین آ جائے, میرے گھر والوں کی زندگی میں 100% دین آ جائے, اور میں نمازوں کا پابند بن جاؤں, اللہ کا ذکر میرے اندر آ جائے, صبح شام سوتے اٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد میں رکھوں. اگر یہ ہم کر لیں گے باقی کام اللہ کریں گے, باقی کا کام اللہ کریں گے. تو حالات کو بدلنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ, رات کے کچھ حصے میں اللہ کے لیے سجدہ کرو, عشاء کی نماز پڑھو. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, اور لمبی رات اللہ کی تسبیح بیان کرو. لمبی رات اللہ کی تسبیح بیان کرو. لمبی رات اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا مطلب تہجد پڑھو. تہجد کی نماز لمبی پڑھی جائے, کم سے کم 2 رکعت, زیادہ سے زیادہ 12 رکعت. آپ جیسا چاہے پڑھ سکتے ہیں, لمبی نہیں پڑھ سکتے, مختصر ہی پڑھ لیجئے, جتنا ہو سکتا اتنا پڑھ لیجئے. فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو نماز آپ نفل یا سنت پڑھ لیں گے وہ کیا ہو جائے گی؟ تہجد ہی ہو جائے گی. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اس لیے فجر کی سنت پڑھ لیا, بعد میں پتہ چلا کہ ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا, تو وہ سنت بھی تہجد میں شمار ہو جائے گی. اور عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی کیا ہے؟ تہجد ہے. تو اگر آپ رات میں اٹھ سکتے ہیں الارم رکھ کر تو ضرور کوشش کیجئے, زیادہ ثواب ہے. نہیں تو کم از کم عشاء کی نماز کے بعد جب ساری نمازیں پڑھ لیں, آپ واجب وغیرہ پڑھ لیں, تو 1-2 رکعت زائد پڑھ لیجئے تہجد کی نیت سے. اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں میں ہمارا کیا کر دیں گے؟ شمار کر دیں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, اور اللہ کے لیے لمبی رات کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو. اب آگے اللہ تعالیٰ فرمانے, یہ جو دشمن ہیں, یہ جو کافر ہیں, یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں. یہ بہت ہی سطحی, سرسری, اوپری عقل رکھنے والے ہیں. قیامت کا انکار, نبی کا, قرآن کا انکار, یہ ایک سطحی عقل رکھنے والا, اوپری عقل رکھنے والا, جس کی عقل میں ڈیپتھ نہ ہو, گہرائی نہ ہو, ایسا ہی آدمی یہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر ایسے ہی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کے احکام سے دور جا رہے ہیں ان کا حال کیسا ہے؟ ان هؤلاء يحبون العاجلہ, یقیناً یہ لوگ عاجلہ, جلد آنے والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں, دنیا سے محبت کرتے ہیں. دنیا سے محبت کرنا جرم ہے. الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, حدیث میں آتا ہے دنیا پورے کا پورا متاع ہے, سامان ہے, اور دنیا میں کون بھی ہے؟ بیوی بھی ہے. دنیا میں کون بھی ہے؟ بیوی بھی ہے, اور دنیا ہی میں اولاد بھی ہے. تو اب یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو ایمان والے محبت کر سکتے کیا دنیا سے؟ نہیں کر سکتے. اب دنیا سے محبت نہیں کرنا بولے تو دنیا بولے تو خالی بلڈنگ آج نہیں نا, مال, بہت ساری چیزیں ہیں. ویسے ہی اس میں کون بھی ہے؟ بیوی بھی دنیا میں ہے, اولاد بھی دنیا میں ہے. تو کیا ان سے محبت نہیں کرنا؟ ایک طرف تو ان سے محبت کرو بول رہے ہیں, یہاں بول رہے ہیں دنیا سے محبت کرتے تھے. کیا مسئلہ ہے؟ دنیا سے محبت کا مطلب کیا پہلے وہ سمجھنا ہے. دنیا سے محبت کا مطلب کیا ہے اس کو آگے اللہ فرما رہے ہیں ان هؤلاء يحبون العاجلہ, یہ لوگ جلد آنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہیں. دنیا سے محبت کا مطلب کیا؟ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, یہ اپنے پیچھے بوجھل دن کو یعنی قیامت کے دن کو پوری طرح سے چھوڑ دیتے ہیں. تو دنیا سے محبت کس کو کہیں گے؟ جو آخرت سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. جو آخرت سے کیا کر دے؟ غافل کر دے, وہ کیا ہے؟ دنیا ہے. لیکن آج آپ بچوں سے محبت کر رہے ہیں, بیوی سے محبت کر رہے ہیں, کاروبار سے محبت کر رہے ہیں, اپنی ملازمت سے محبت کر رہے ہیں, اپنے گھر سے محبت کر رہے ہیں, اور جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ, تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اب تک میں اپنے بیوی بچوں میں تھا, ان سے محبت کر رہا تھا, ان کے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا, اب میرے اللہ نے بلایا ہے تو اب کرنا کیا ہے؟ دکان بھی چھوڑو,
بیوی بچوں کو چھوڑو, سب کو چھوڑ کے کس کے پاس آؤ؟ اللہ کے پاس آ جاؤ. تو اب وہ محبت جو بیوی بچوں سے کیا اس پر ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی محبت سے نیچے ہے, اللہ کی محبت سے نیچے ہے, اللہ کی محبت غالب ہے. اور جب اللہ کی محبت نیچے ہو جائے, ان کی محبت غالب آ جائے, تو اللہ تعالیٰ 10ویں پارے میں بڑے ہی سخت انداز میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا. اگر تمہارے باپ دادا, اگر تمہاری اولاد, تمہارے مال, تمہاری تجارتیں, تمہارے گھر, یہ اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے, ان سے زیادہ محبت ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر تم کو یہ چیزیں پسند ہیں, تو فتربصوا, انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کا. کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کی محبت تم نے غالب کر دی. دکان میں بیٹھے ہیں, کاروبار میں ہیں, بیوی بچوں میں ہیں, اللہ کا حکم متوجہ ہوا, آپ نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا اور بیوی بچوں کی تقاضے پورا کرنے میں لگ گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے گویا چیلنج کر دیا, میں نہیں کروں گا آپ کی بات پر عمل, آپ کو جو کرنا ہے کرو. بغاوت کا اعلان گویا کہ ہم نے کر دیا. اس لیے اللہ فرما رہے تو انتظار بھی کرو اللہ کی طرف سے عذاب کا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ کاروبار کر رہے, پیسہ کما رہے, خوب کمائیے. پیسہ کمانے کا, مال جمع کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے, تبھی تو زکوٰۃ فرض ہے. اگر پیسہ جمع کریں گے نہیں تو زکوٰۃ کہاں سے آئے گی, صدقہ فطر کہاں سے آئے گا, حج کہاں سے واجب ہوگا؟ یہ سب چیزیں تبھی تو ہے نا جب مال جمع کرے گا آدمی. سب کچھ کرے لیکن وہ مغلوب رہے, اللہ کی محبت غالب رہے, اللہ کا حکم غالب رہے. تو دنیا سے محبت کرتے ہیں تو مطلب کیا؟ یعنی آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں. جو محبت دنیا کی آخرت سے غافل کر دے وہ محبت بری ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر, سورہ قیامہ کے اندر بھی فرمایا تھا, کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اگر دنیا سے محبت کر رہے ہیں, آخرت سے غافل نہیں ہے, تو وہ محبت غلط نہیں ہے, صحیح محبت ہے. سمجھ رہے؟ تو اللہ فرما رہے یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک ثقیل بوجھل دن کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا دار کی جو نظر ہے وہ سطحی ہوتی ہے, وقتی ہوتی ہے, وقتی نفع پر ہوتی ہے. آج جتنے عقل پرست ہیں, دین سے دور ہیں, دین سے بیزار لوگ ہیں, ان سے اگر آپ عبادت کے بارے میں کہیے, تلاوت کے بارے میں کہیے, ذکر کے بارے میں کہیے, تو کہیں گے بھئی 4 دن کی زندگی مزے سے اڑاؤ, اب جو ٹائم تم کو ملا خوب عائش کرو, بعد میں کیا ہوتا دیکھ لیں گے, بعد میں کیا ہوتا دیکھ لیں گے. یہ جملہ جو ہے ایسے لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے. یہ لوگ عقل مند ہرگز نہیں, یہ عقل بند ہے, ان کی عقلیں بند ہو چکی ہیں. تو اسی لیے اللہ فرما رہے اچھا اب یہ لوگ جو ہے کفار مکہ جن کا ذکر آیا ہے, یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پیچھے بوجھل دن یعنی قیامت کو چھوڑ دیتے ہیں, آخرت کو چھوڑتے ہیں. بہت بڑا بوجھ کا دن ہے جس دن آدمی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا کیا ہوگا, حساب ہوگا. اب اگر یہ دنیا کے مشرکین اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خاں سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار, بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, تو ذرا دیکھ لیں کہ ان کو عقل, ان کو طاقت, ان کو حکومت, ان کو مال کس نے دیا؟ ہم نے دیا. ہمارے دیے ہوئے پر اکڑ رہے ہیں. نحن خلقناہم, ہم نے ہی ان کو پیدا کیا. آج جس عقل کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں, جس مال کے غرور میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں, جس حکومت کے نشے میں وہ چور ہیں, یہ حکومت, یہ مال, یہ عقل, یہ صحت, یہ بدن, یہ وجود ہمارا دیا ہوا ہے. ان کا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. نحن خلقناہم, ہم نے ہی ان کو پیدا کیا. وشددنا اسرہم, اور ان کے جوڑوں کو ہم نے مضبوط بنایا, ان کے پٹھوں کو, ان کے جوڑوں کو ہم نے کیا کیا؟ مضبوط بنایا. انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں. ایک انگلی کے اندر کتنے 3 مرتبہ انگلی کیا ہوتی
فولڈ ہوتی ہے نہیں, 3 طرح سے جو ہے ایک انگلی فولڈ ہوتی ہے, صرف 5 انگلیوں میں 15 فولڈنگز ہے, پھر ادھر 15 فولڈنگز ہے. آپ بتائیے اس قدر اتنا چھوٹا چھوٹا اگر کوئی لوہا یا بہترین سے بہترین میٹل آپ استعمال کریں اور اس کو دن میں ہزاروں بار استعمال کریں, اس سے بہت وزن چیزیں اٹھائیں, تو وہ باقی رہتا نہیں رہتا. کرین جو اٹھاتی ہے نا, چیزوں کو کھودتی ہے کھرچتی ہے, اس کے سامنے نوکیلے دانت ہوتے ہیں, اسے بار بار کیا کرنا پڑتا, جو ہے لوہے میں تپا کے پھر دوبارہ اس کو صحیح کرنا پڑتا. کرین کے اتنے موٹے موٹے دانت 1 مہینہ 2 مہینے کے کام کرنے سے کیا ہو جاتے ہیں, کھس جاتے ہیں. اللہ نے یہ دانت دیے, اللہ نے یہ انگلیوں کے جو جوڑ دیے ہیں, اس سے آدمی کتنا وزن اٹھاتا ہے, کیسا پکڑتا ہے, کیسی اللہ نے اس کے اندر مضبوطی دی ہے. کوئی لوہا ایسا ہے, کوئی میٹل, کوئی تانبا ایسا ہے جو اتنا چھوٹا ہو, اتنا جو ہے فل ایکشن والا ہو اور وہ 60-70 سال تک بھی خراب نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں ہے. پھر اللہ نے بدن میں جو جوڑ بنائے ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں, کتنا وزن آدمی اٹھاتا ہے, کتنا رسک کرتا ہے. اگر قدرتی طور پر ایک جوڑ آدمی کا ٹوٹ جائے تو پھر آرٹیفیشل جوڑ جو ڈالتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا ایک پیر کا لیگمنٹس کٹ ہوا, آپریشن ہوا, یہ پیر میں جو مضبوطی ہے اس پیر میں نہیں ہے. آپ 1000 کوشش کر لو, 1000 ایکسرسائز کر لو, وہ بات جو قدرتی پیر میں ہے آپریشن والے پیر میں کبھی نہیں آ سکتی. حالانکہ اس ایک چھوٹے سے تار کو جوڑنے کے لیے, اس نس کو جوڑنے کے لیے 2 لاکھ 2.5 لاکھ کا خرچہ, وہ خرچہ اپنی جگہ, اتنے دن ضائع, ان سب کے باوجود کوئی مضبوطی نہیں ہے. ڈاکٹر کیا بولتا, مفتی صاحب سنبھل کو چلنا, رحمان کمپنی کے ٹوٹ گئے. کیا اب یہ جو ملیشیا کی کمپنی, چائنا کی کمپنی کے کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس وجہ سے سنبھل کو چلنا. تو ایک جوڑ کی کیا قیمت ہے, آپ ان سے پوچھیے جن کے جوڑ ٹوٹے ہوئے ہیں, جو جوڑ استعمال کر رہے ہیں ان سے پوچھیے. اللہ فرما رہے ہیں ان کو ہم نے پیدا کیا, انسان کی خود پیدائش میں اتنی نزاکتوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور پھر جیسے سورہ قیامہ کے اندر اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم ان کے فنگر پرنٹس بناتے ہیں, فنگر پرنٹس کا ذکر آتا ہے سورۃ القیامہ کے اندر, تو وہی بات جیسے فنگر پرنٹس کو وہاں پر بیان کیا گیا, الا نسوی بنانا, پوروں کو ہم بناتے ہیں. یہ پور بنانا فنیشنگ کی جگہ ہے. یہ ٹائلس لگانے والے ٹائلس لگاتے ہیں, بیچ میں بچھانا آسان, سائڈ میں جا کو دیکھو کام صاف ہے کیا بول کے, سائڈ میں صاف ہے تو پرفیکٹ ہے. روٹی بناتے بیچ میں پھک گئی رہتی, بیچ میں پک گئی رہتی, سائڈ میں پکو ہے کیا دیکھو, تمیز کیا ہے, سو پرفیکٹ ہے. تو سائڈوں میں جو فنیشنگ کا کام ہے وہی اصل کمال کی دلیل ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم پوروں کو بھی مضبوط طریقے سے بنائے ہیں اور ہم انسان کے جوڑوں کو بھی کیا کیے, مضبوط طریقے سے بنائے ہیں. جو اللہ ان کو اس نزاکت سے پیدا کر سکتا ہے, ان کے جوڑوں میں یہ قوت پیدا کر سکتا ہے, کیا وہ اللہ قیامت کو لانے پر قادر نہیں ہے؟ کیا ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ضرور ہے. اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, اور جب ہم چاہیں گے ان جیسوں کی جگہ دوسروں کو بدل دیں گے. اور جب ہم چاہیں گے تو ہم ان جیسوں کی جگہ دوسروں کو بدل دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کسی اور کو لائیں گے, پھر اللہ ان سے کام لیں گے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے جیسوں کو ہم بدل دیں گے, یعنی دنیا میں جو کافر جس طرح کا غلط کام کرتا تھا, کل جہنم میں اس کو ویسی شکل دی جائے گی, جہنم میں اس کو ویسی شکل دی جائے گی. کوئی مثال کے طور پر سود کا کاروبار کرتا تھا تو سودی کاروبار کرنے والے کے بارے میں جو وعیدیں ہیں ویسی اس کی شکل بنا دی جائے گی. معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھروچ رہے ہیں, کچھ لوگ اپنے الگ الگ طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. پوچھنے پر بتایا سب کیوں کر رہے ہیں, تو بتایا فلاں آدمی جو ہے ایسا غلط کام کیا, اس کی وجہ سے اس کی شکل ایسی بنا دی گئی, اس کو ایسا بنا دیا گیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو کافر جس طرح کا غلط کام کرے گا, آخرت میں اس کو وہی شکل میں اللہ تعالیٰ بدل کے اٹھائیں گے, اور اگر نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ویسی خوبصورتی عطا فرمائیں گے. بس یہاں تک اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا